أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام موسى بن جعفر القاسم عليه الصلاة والسلام: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفية والرتب الجليلة في الدنيا والآخرة. الصلوات. مومنین کرام، جس آقا کی شہادت کی مناسبت سے یہ سالانہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس ہادی برحق کے ایک فرمان کے ساتھ میں نے آغاز کیا ہے۔ دیکھیے، ائمہ علیہ السلام کے ولادت اور شہادت کے ایام منانے کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں اس آقا کی شخصیت اور سیرت سے لوگ آشنا ہوں، وہیں پر ان ہستیوں کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا ہے اور ہمارے لیے امام بنایا ہے اور ہمارے لیے وہ ہادی راہبر بن کے آئے ہیں، تو انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کیا فرمایا ہے؟ امام کی امامت پر جو عقیدہ رکھنا ہے، اصل اعتقاد یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی امام کو مانتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرے، تابعداری کرے، فرما برداری کرے۔ چونکہ اگر عقیدہ امامت کے باوجود من مانی کرے تو پھر وہ شیعہ تو نہ ہوا۔ شیعہ کہتے ہی پیروکار کو ہے، شیعہ پیروکار۔ انما شیعتنا من شیعنا واقتدى بآثارنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے اور جن کے قدم ہمارے نشان قدم پر آئیں، امام کی راہ کو اختیار کریں، وہ شیعہ ہے۔ نبی کریم نے بھی یہی حکم دیا۔
بڑی خوبصورت حدیث آ گئی، اور یہ کافی شریف میں حدیث ہے، اصول کافی میں سکۃ الاسلام کلینی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صلوات تو نہیں نہ پڑھتے، نبی کریم فرمایا، من احب منکم ان یحیا حیاتا تشبہ حیات الانبیاء، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ویسے زندگی گزارے جیسے انبیاء کی زندگی ہے۔ بھائی تھوڑی سی آواز اس کی کھول، میں چونکہ آہستہ بولتا ہوں تو پھر تھوڑا سا آخر اتنے بڑے ساؤنڈ لگانے کا مقصد تو ہے۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ زندگی ایسے گزارے جیسے انبیاء کی زندگی ہے، وَيَمُوتَ مِيتَةً تَشْبَهُ مِيتَةَ الشُّهَدَاءِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو موت شہداء والی نصیب ہو، چونکہ سب سے جو افضل موت ہے وہ شہید کی موت ہے۔ نبی کریم کی حدیث مبارک بھی ہے، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے تو شہادت ایسی نیکی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ نبی کریم فرما رہے ہیں، جو شخص انبیاء جیسی زندگی چاہتا ہے، شہداء جیسی موت چاہتا ہے، تیسرا کیا چاہتا ہے، وَإِن يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ، اور چاہتا ہے کہ میرا گھر اس جنت میں بن جائے جس جنت کو رحمان نے خلق کیا، وہ کیا کرے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فرمایا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا ماننے، ان کی ولایت کا قائل ہو جائے۔ اگلا یہ تین کام چاہتا ہے، مولا امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو جائے، وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ، اور مولا علی کے دوستوں سے دوستی رکھے، مولا علی علیہ السلام کے دوستوں سے محبت کرے، وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِتْرَتِي، اور پھر اگلا کام یہ کرے کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد جو ائمہ میری اطرت ہیں ان کی بھی پیروی کرے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ کو ائمہ کی پیروی کا اجر معلوم ہو، یعنی امام معصوم کی راہ پر چلنے والا رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کی زندگی انبیاء جیسی ہے، اس کو موت شہداء والی آئے گی اور گھر اس کا اللہ جنت میں بنا دے۔ میں نے اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرمان سے آگے فرمایا، تفقہوا فی الحلال والحرام، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، یعنی یہ جو اہل سنت کے جو فقہ کے امام ہیں، یہ چاروں کے چاروں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ توجہ ہو رہی؟ فرق اتنا ہے کہ کچھ تھے جب امام علیہ السلام کا بچپن لڑکپن کی عمر تھی، کچھ امام کی جوانی کے زمانے میں تھے، اور کچھ امام کی زندگی کے آخری حصے میں تھے۔ تو یہ نعمان ابو حنیفہ جسے کہتے ہیں، امام مالک، احمد بن حنبل، محمد بن ادریس شافعی، یہ سارے کے سارے امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں تھے، اور یہ سب کے سب
اہل بیت کے خلاف فتوے دے رہے تھے. فتوے تو سارے دے رہے تھے لیکن خدا کی قسم کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ یہ کہہ کے فتوہ دے ان جدی رسول اللہ. یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا ان ائمہ میں سے. یہ صرف جو اطرت پیغمبر ہے وہی کر سکتی ہے. یہ جرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کر سکتے تھے. اپنے جد کا دین بتاتے تھے، فرماتے تھے ان جدی، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا، میرے نانا رسول اللہ نے یہ فرمایا. اچھا، صوفیاء جو ان کے جو بہت بڑے بڑے 4 صوفیوں کے پیشوا ہیں، اور صوفی وہ اپنا صوفیزم پھیلا رہے تھے. اور پتہ نہیں میں اب بات کر دوں یا نہ کروں. اچھا، یہ جو صوفیت ہے نا، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف ہے. انہوں نے بھی نا میں اہل بیت پیغمبر آل پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف اپنی ایک دکان کھولی ہے. جی، شقیق بلخی. اب ایک صوفی کا نام ایسا آ رہا ہے کہ آپ کی بڑی عقیدت ہے اس سے ہے وہ صوفی. ابراہیم بن شقیق بلخی تھا اور وہ فلان تھا، اور ایک معروف کرخی تھا. ہون کہیں وٹ لگ جانا ہے. یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے. اور تیسرا جو محاذ کھلا ہوا تھا وہ یونانی فلسفیوں کا تھا. جتنا یونان کا فلسفہ تھا، یہ سارے عباسی حکمران اس کو یونان کے فلسفے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا. تو جو ہے لوگوں کی افکار کو مشوش کیا جا رہا تھا. تو یہ 3 محاذ ایٹ اے ٹائم کھلے ہوئے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور خدا کی قسم یہ کردار اور یہ جرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی کہ تقدیر الہی تھی کہ موسیٰ کاظم قید میں بھی رہیں اور 3 محاذوں کا جواب بھی دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا امام علیہ السلام نے تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرو، دین خدا سیکھو، فہم در دین، تفقہ در دین یہ حاصل کرو. تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ. فرمایا یہ دین شناسی، یہ جو فقہ ہے یہ بصیرت کی چابی ہے. انسان کی بصیرت کھلتی ہے. انسان با بصیرت ہوتا ہے جب وہ شریعت کے حلال حرام کو سمجھتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب. شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ. اعراب اہل بیت علیہ السلام کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے. اہل بیت کے پیروکار کو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے. جسے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اہل بیت کا پیروکار نہیں ہے. ان الفقہ مفتاح البصیرہ، یہ فقہ ہے جو بصیرت کی کنجی ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں جی، ہمارے برادر بزرگوار. ہاں جی آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ کے یہ فرزند اکبر ہیں.
ہاں جی، اور الحمدللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور اسلام آباد میں ایک مدرسہ علمیہ کے پرنسپل ہیں، اور الحمدللہ علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آغا جلدی لے آئیں، آپ تھوڑا سا مجھے پڑھ تو لینے دیتے ہیں جی، پھر تو شروع کیا۔ قبلہ اجازت ہے آپ کی، میں آپ کی اجازت سے انشاءاللہ سلامت رہیں۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھ لیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ علم علماء دوستی تمہاری سعادت کی دلیل ہے، یقین فرمائے، یقین فرمائے۔ انسان کی سعادت دعائے ابو حمزہ شمالی میں ذرا غور سے سنیے گا، امام سجاد علیہ السلام کی یہ تعلیم کردہ دعا ہے، دعائے ابو حمزہ۔ اس میں ایک پورا بڑی مفصل دعا ہے، یہ رمضان میں سحر کے وقت پڑھنے کا حکم ہے، تو ساری تو پڑھی نہیں جا سکتی، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان رمضان میں ایک ہی بار ختم کر لے تو بڑی بات ہے۔ تو اس کا نا ایک چیپٹر ہے، اس میں امام علیہ السلام نے ان اسباب پر بحث کی ہے، کیا وجہ ہے کہ میرا عبادت خدا کی طرف دل کیوں نہیں کرتا، میرا نماز پڑھنے کو جی کیوں نہیں کرتا، میں اللہ کی بندگی سے کیوں محروم ہوں، مجھے نماز میں لذت حاصل کیوں نہیں ہوتی، مجھے ذکر خدا سے سرور کیوں نہیں ملتا، میری توجہ اس چیز کی طرف کیوں نہیں، میں کیوں محروم ہوں رب کے ذکر اور رب کے سجدے سے۔ تو اس پہ امام نے نا اسباب اس کے بیان کیے ہیں، اس میں ایک سبب امام نے یہ بیان کیا ہے کہ میرا اللہ شاید ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا، شاید ایک سبب یہ ہے کہ میں علماء کی صحبت سے محروم ہوں، میں علماء سے دوری کا نتیجہ ہے کہ میں عبادات کی طرف راغب نہیں، میں معنویات اور روحانیات کی طرف راغب نہیں ہوں۔ اور بخدا جا کے نا آپ تجزیہ کر لیں، جتنے لوگ متدین، نمازی، دیندار، جنہیں عبادت خدا سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آپ یقین کر لیں کہ ان کے اندر علماء دوستی ہوگی، علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور جتنے لوگ دینداری سے، بندگی، نماز، تہجد، طہارت، واجبات سے دور ہیں، باغی ہیں، وہ سب علماء دشمن۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، یہ دین شناسی، تفقد دین، یہ بصیرت کی چابی ہے۔ اگلا جملہ وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ، اور ہمارا ساری کی ساری عبادت یہی دین شناسی ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اس سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیں۔ مولا امیر فرماتے ہیں لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر ولا خیر فی عبادۃ لیس فیہا تفقہ۔ فرمایا اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ تدبر نہ ہو۔ قرآن پڑھو تو پھر آیات میں غور و فکر بھی ہو، تدبر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے۔ تو کم از کم ایک بار تو بندہ زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھے۔ ایک بار ہی نہیں پڑھا جا سکتا، ایک دو آیات ہر روز پڑھ لیں تو تب بھی کہیں نہ کہیں تو انسان پہنچ جائے۔ اور فرمایا اس عبادت میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تفقہ نہ ہو۔ ابھی میں ایک مثال دینے لگا، ابھی جماعت ہو رہی تھی، قبلہ منیر صاحب پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص آیا ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، مولانا رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں اور وہ رکوع میں جا رہے ہیں۔
اور اس نے پھر اسی طرح پڑھی ہے پوری نماز۔ اب جس بیچارے کو نماز میں رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، رکوع کو درک کرنا امام جماعت کے ساتھ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ذکر تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدہ امام کے ساتھ حالت رکوع میں پڑھ لے۔ اس کے بعد امام سر اٹھا لے رکوع سے تو پھر اس کا ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ وہ امام سر اٹھا رہا ہے، یہ رکوع میں جا رہا ہے، اس کو انتظار کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو وہ سپیکر آواز آ رہی ہے کہ وہ تو اپنا ذکر رکوع مکمل کر چکے ہیں، وہ سر اٹھا رہا ہے اور یہ رکوع میں جا، پتہ ہی نہیں۔ مولا امیر اس لیے فرمایا، نبی کریم کی حدیث ہے الجاہل المتعبد کا حمار تہونا۔ تہونا کہتے ہیں جو ہمارے پنجابی میں پہلے کہتے تھے خراس، آپ کی پنڈی بھٹیاں کا نہیں پتہ، آپ سے بات پرانے ہوتے تھے دیہاتوں میں خراس آٹا پیسنے والی جو چکیاں ہوتی تھی، بعض علاقوں میں گھراس کہتے ہیں، بعض میں خراس کہتے ہیں، بعض جی یاد ہے؟ اب نئی نسل کو تو یاد نہیں ہے نا، پرانوں کو تو یاد ہے نا۔ ہاں جی، وہ ہوتا تھا وہ بیل یا گدھا، ہاں جی، باندھ دیتے تھے اس کی آنکھوں پر پٹی اور وہ مطلب ایسے گھومتا رہتا تھا اور وہ چکی چلتی رہتی تھی، دانے ڈالتے رہتے تھے، وہ آٹا بنتا رہتا تھا۔ عربی میں اس آٹا پیسنے والی چکی کو کہتے ہیں تہونا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ عبادت تو کرتا ہے لیکن اس نے پراپر سیکھا نہیں ہے فقہ کو، اس گدھے کی مانند ہے جو وہ چکی پہ وہ آنکھوں پہ باندھا ہوا اور چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ عبادت گزار اور گدھا ایک جیسے۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو فقہ ہے، فقہ یہ تمام العبادہ والسبب الى المنازل الرفیعہ والرتب الجلیلہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رفعت، بلندی، بلند مرتبہ، جلیل القدر مرتبوں پر اگر فائز ہونا چاہتے ہو تو پھر فقہ سیکھو، پھر حلال حرام شریعت کا سیکھو، پھر دین شناس بنو، پھر دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو۔ اور دین کا معاملہ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ دنیا، ہم انسان سارے دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کوشش کیا ہماری تو ساری زندگی اس لیے گزر جاتی، دنیا کمانا، کاروبار، نوکری۔ اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، خدا کی قسم بچوں کے لیے رزق حلال کمانے والا رسول اللہ کی حدیث ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ بیوی بچوں کے لیے حلال روٹی کمانے والا وہ بھی راہ خدا میں جہاد کرنے والے جتنا ثواب رکھتا ہے۔ یہ خود عبادت ہے۔ اور حیران ہو جاؤ گے، خدا کی قسم قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں جو عبادات ہیں نا، عبادات وہ 10 حصے ہیں عبادات کے۔ کتنے؟ تمام عبادات 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ 9 حصے عبادت صرف رزق حلال کمانا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا؟ یعنی یہ نماز، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری گنتے چلے جاؤ، یہ ساری عبادات ایک حصہ اور 9 حصے رزق حلال کمانا۔ 9 حصے عبادت ہے رزق حلال کمانا۔ لیکن مولا امیر المومنین کا جب دور خلافت تھا
تو حضرت نا پھر یہ جو دکاندار ہوتے تھے نا تو بازار میں چکر لگاتے تھے اور بلند آواز سے اعلان کرتے تھے الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، پہلے حلال حرام سیکھو، پہلے دین کا علم حاصل کرو، پھر دکان کھولو، اس لیے کہ کہیں سود میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ او بھائی رزق حلال کمانا نہ اس سے عبادت ہے نا، سود کھانا تو پھر حرام ہے، وہ عبادت ہے۔ نجائز منافع خوری نہ کرو، سود نہ ہو جائے، اس لیے پہلے فرمایا تم دین سیکھو، پہلے مقاصد پڑھو، پہلے شریعت کو چیپٹر پڑھو، کون سے کاروبار حلال ہیں، کون سے کاروبار حرام ہیں۔ آیت اللہ محمد تقی فلسفی ایران کے ایک بڑے واضح شہیر گزرے ہیں، بہت بڑے، میں تو بڑا ہی ان کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، کمال کے خطیب تھے، خدایت اللہ تھے، شاہ عبدالعظیم کے حرم کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، انقلاب میں ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کی وفات پر امام خمینی نے جو بیان دیا تھا اس میں امام خمینی نے ایک جملہ فرمایا تھا، آغا فلسفی کے لیے زبان گویا یہ اسلام کی بولنے والی زبان، ان کو کہا کہ یہ اسلام کی زبان ہے، اتنی بڑی شخصیت۔ میں نے ان کی نا آڈیو کچھ تقاریر سنی ہے، کچھ آڈیو ملتی ہیں ان کی تقاریر۔ ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ تم نے جو پولیس رات کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ نے بھی یہ سنا ہوا ہے نا، یہ حدیث کی تعبیر ہے، حدیث میں آیا ہے پولیس رات کے بارے میں، احد من السیف ادق من الشعر، کہ پولیس رات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ۔ اچھا ایمان سے بتائیں اگر واقعاً ایسا ہوا تو پھر ٹپ جاؤں گے ایسے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، مڑ تو جنت نہ بھیجن دیا، ہاں جی یہ کوششاں ساریاں سے، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں مولا علی سے محبت کرنے والا یوں گزرے گا کل برق الخاطف، جیسے بجلی چمکتی نا، کل برق الخاطف۔ اور سنو خدا کی قسم میرے پیش نظر روایات ہیں، کچھ ایمان اور تقوی کی بلندیوں پر فائز مومن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اڑنے والی وہ جو ہے نا سواریاں دے گا، وہ تو پولیس رات کی طرف آئیں گے نہیں، وہیں سے سوار ہوں گے، سیدھی فلائٹ اترے گی جنت میں۔ مجھے آج ایک مہربان نے کہا ہے کہ چھوٹا تھوڑیاں دیتیاں کرو لوگوں جی، مجھے بتائیے یہ چھوٹ میری طرف سے ہے یا خدا و رسول کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بشیر پہلے بنائے، نذیر بعد میں بنایا، صلوات پڑھو ذرا سارے اللہ۔ تو آیت اللہ تقی فلسفی کی میں سنا رہا تھا، بڑی اچھی شخصیت تھے وہ، ان کے حالات میں میں نے پڑھا کہ تہران میں کسی مجلس سے انہوں نے خطاب کیا، تو مجلس پڑھ کے جب ممبر سے اترے تو ایک ایرانی آغا فلسفی کے پاس آیا اور کہتے ہیں آغا آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ اب اپنا تعارف کر کہنے لگا کہ شاہ کے دور میں، شاہ ایران کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا تھا وہ میں تھا۔
آپ کی گرفتاری کا آرڈر مجھے دیا گیا تھا، میں نے آپ کو زندان بھیجا تھا۔ کہتے آغا فلسفی میں حیران ہوں، جس وقت آپ کو میں نے گرفتار کیا تھا نا، اس وقت میں جوان تھا، فل جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور آپ میں نے کوئی تبدیلی نہیں۔ کئی سال پہلے جیسا میں نے آپ کو دیکھا ویسے ہی ہیں آپ آج بھی، اور میں جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا۔ آغا فلسفی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر۔ میں حضرت ابو عبداللہ الحسین کا نوکر۔ آغا فلسفی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، یہ جو تم نے سنا ہے نا کہ پولیس رات بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے مراد ہے دین کی باریکی۔ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہم تو دین والے معاملے کو اہمیت ہی نہیں نہ دیتے، ہاں جی، ہم نارمل لیتے ہیں اس کو، بلکہ نارمل بھی نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے۔ وہ فرماتے تھے یہی دنیا پل صراط ہے، سننا ذرا، یہی دنیا پل صراط ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے میں جو کامیاب ہو گیا سمجھو وہ پل صراط سے گزر گیا، اور اگر وہ دین کے مطابق زندگی گزار نہ سکا، دین کی حدیں پامال ہو گئیں، دین ہاں جی، اور آپ گواہ بنیں گے میرے اس بات پر، کتنے رسم و رواج معاشرے میں ایسے ہیں جبکہ پتہ ہے یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ عمل، وہ کیا کریں جی، پھر دنیا بھی تو ہے نا جی، پھر دنیا داری بھی تو ہے نا جی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دنیا عزیز ہے۔ وہ بہلول دانا تھا نا جی، بہلول، تو وہ بغداد میں نا وہ بہت بڑا سارا ایک تنا تھا لکڑی کا، تو ایک طرف سے اٹھاتا پھر زور لگاتا کہ وہ دوسرا سرا بھی اٹھائے، تو اٹھتا نہیں تھا، پھر یہ پھینک دیتا پھر ادھر چلا جاتا، تو پھر اس کو اٹھا لیتا، پھر زور لگاتا کہ ادھر والا سرا بھی اٹھا لے، تو اٹھتا نہیں تھا، تو ادھر پھینک دیتا پھر ادھر آ جاتا۔ تو لوگوں نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایک سرا دین ہے، ایک سرا دنیا ہے۔ ایک سرا دین ہے، ایک سرا دنیا۔ دین اٹھاتا ہوں تو دنیا رہ جاتی ہے، دنیا اٹھاتا ہوں تو دین رہ جاتی ہے۔ وہ ایک سرائکی شاعر ہے، اس کا مجھے وہ ایک شعر ہے، وہ آدھا مجھے یاد ہے، دوسرا مصرع پہلا نہیں آ رہا، وہ یہی کہتا ہے، دین اور دنیا کی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سٹیجے کیا چویجے کیا ہیں، سٹیجے کیا چویجے کیا۔ وہ کہتا ہے یہی دنیا پل صراط ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو پل صراط سے گزر، اور اگر دین بمال ہو گیا، لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا، خدا کی قسم اس سے بڑا گھاٹے کا سودا ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا جائے، خدا کے رسول کو ناراض کر دیا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو فلم ہے، یہ حدیث میں بات آئی ہے، پھر بعد میں نے فلم میں بھی وہ دیکھی ہے۔ حضرت یوسف غلام آئے تھے، مصر میں بکے،
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فضل و کرم کیا، انہوں نے رب کی اطاعت کی اور حضرت یوسف کو اللہ نے پھر عزیز مصر بنا دیا۔ توجہ ہے؟ اور جو زلیخا تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ہاں جی، اور وہ دوسری خاتون تھی مصر کی، خاتون دوم، بادشاہ تھا۔ وہ پھر بوڑھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے نا تو سواری گزری حضرت یوسف کی، تو سارا مصر مرد و زن استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو زلیخا کے سامنے سے جب حضرت کی سواری گزری نا تو زلیخا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہتی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کے نتیجے میں بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو اپنی نافرمانی کے نتیجے میں غلام بنا دیا۔ اس کی اطاعت۔ مولا حسین علیہ السلام کا دعا عرفہ کا جملہ ہے میرے بھائیو، غور کرو، حسینی بیٹھے ہو، الہی ملذی فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، اے میرا معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ساری کائنات کھو کر جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور ساری کائنات پا کر جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ فرماتے تھے یہی دنیا پولیس رات ہے، اور یہ جو کہا جائے نا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تو فرماتے تھے یہ دین کی باریکی ہے، دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس لیے تو ہم ائمہ نے دین شناسی پر بڑا زور دیا۔ دلیل انہوں نے کیا دی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اب گھبرا تو نہیں رہے حضرت، امام کے ایک صحابی تھے صفوان بن مہران جمال۔ جمال تو اس کا پیشہ تھا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، تو اونٹ رکھے ہوتے تھے، لوگوں نے کرائے پر دیتے تھے، مال برداری کے لیے قافلے آتے جاتے تو پھر وہ کرائے پر لیتے تھے کرتے تھے۔ تو یہ صفوان بن مہران جو تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے، شاگرد ہے، اس کا یہ پیشہ تھا جمال۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا تو ہارون نے صفوان سے کرائے پر اونٹ لیے، معاملہ طے ہو گیا، اجرت طے ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ صفوان نے اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں ہارون کو۔ امام علیہ السلام نے صفوان کو بلایا اور فرمایا صفوان، میں نے سنا ہے تو نے ہارون کو اونٹ دیے کرائے پر؟ عرض کہا جی آقا وہ حج کے لیے جا رہا ہے، مطلب یہ تھا کہ میں نے کوئی کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دی، وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس لیے میں نے دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس کے ساتھ نہیں جا رہا، میرے تو جو باقی ملازمین ہیں وہ سنبھالنے والے وہ ساتھ جائیں گے۔ اچھا، امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا صفوان یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کے لیے جائے اور پھر چند مہینوں کے بعد حج کر کے زندہ سلامت واپس آئے۔ آج کل کے زمانے کا تو حج نہیں ہے نا بھائی، 30 دن کا 25 دن کا پیکج ہے، ہاں جی، اور وہ پرانا دور تھا، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، مکہ جانا، مدینہ جانا، پھر لوگ بیت المقدس تک ہو کے آتے تھے، 6 ماہ لگ جاتے تھے سفر میں۔
امام نے فرمایا صفوان یہ تیری تمنا ہے نا کہ ہارون خیریت سے زندہ سلامت واپس آئے اور آ کے تیرے اونٹوں کا کرایہ دے؟ عرض کی جی آقا یہ تو خواہش ہے، اگر زندہ نہ لوٹے گا تو پھر میرے اونٹوں کا کرایہ کون دے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے پل صراط۔ امام نے فرمایا صفوان یہ تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی حرام ہے؟ ظالم کی زندگی کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے، یہ بھی فعل حرام ہے۔ تو چاہتا ہے ایک ظالم اتنا عرصہ زندہ رہے؟ یہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ باریک تھا تو صفوان کی سمجھ میں نہیں نہ آئی بات۔ میرا اب سوال ہے، ہر بندہ نہ ذرا اس میزان پہ اپنے آپ کو تولے۔ یار صفوان جو ڈائریکٹ معصوم کی صحبت میں بیٹھنے والا، وہ اس باریکی کو نہ سمجھ پایا، ہمارا کیا؟ ہمارا کیا؟ امام پردہ غیب میں ہے، غیبت کے زمانے میں علماء سے ہم ویسے ہی دور ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، کدھر جائیں، کیا بنے گا؟ پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے توجہ کرنا، ذرا بات اس میں غور بھی کرنا، لوگوں نے اپنی پسند کو دین بنا لیا ہے۔ محمد و آل محمد کی اطاعت چھوڑ کر ان کی تعلیمات، آج حدیث سنائے نا وہ نہ چھوڑو جی، مولوی تھی گل۔ لوگ اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو دین بنا بیٹھے، بلکہ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، لوگوں نے تو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، معبود کی طرح اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں لوگ، اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں لوگ۔ خدا کی قسم پھر وہ مومن بھی ایسا مومن تھا، واقعی شیعہ تھا۔ جب صفوان کو یہ پتہ چلا نا کہ میرے اس عمل سے تو نافرمانی لازم آتی ہے، معصیت خدا لازم آتی ہے، اس نے وہ اونٹ سارے بیچ دیے، کاروبار ہی ختم کر دیا، وہ کاروبار ہی ختم کر دیا جس سے معصیت خدا کا اندیشہ تھا، جس سے نافرمانی خدا کا اندیشہ تھا۔ آج ذرا اس میزان پہ تولیں، آج امام آ جائیں اور کسی مومن کو کہہ دیں بھائی تو یہ جو کاروبار کر رہا نہیں حرام ہے، تو پھر جو ہمارا جواب ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن منا رہے ہو، آقا نے فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں تفقہ، سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ ٹھیک ہے تمہاری ایک کسی مولوی سے نہیں بنتی، فوق کل ذی علم علیم، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم۔ اگر تمہیں ایک بات اور بھی واضح کر دوں، آقا کی حدیث ہے کہ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ یہ میں آپ کو نا وصیت کر رہا ہوں، میری زندگی آپ کے پاس گزر گئی ہے، جی میں بالکل نوجوانی میں تھا جب میں آپ سے متعارف ہوا، اور اب بس وہ کہتے ہیں نا آخری کیارے نو پانی لگ گیا جی۔ وہ تو آپ کی دعائیں اگر قبول نہ ہوتی تو آج میری دوسری برسی ہو چکی ہوتی۔ وہ تو آپ نے خلوص سے دعائیں کی تو پھر ایک موقع اللہ پاک نے اور دیا۔ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ اب فرماتے ہیں علم دو ہی ہیں، یا بدن کا علم ڈاکٹری طبابت، یا دین کا علم خدا کے لیے۔ بیمار ہو جاؤ تو کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، جسم بیمار ہو جائے نا کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کروانا۔
اور مسئلہ دین کا درپیش ہو تو کسی عام مولوی سے نہ پاس جانا، کسی ماہر علم کے پاس جانا، کسی بڑے عالم کے پاس جانا۔ یہ نہ کہنا میری مسجد مولوی یہ کہتا ہے، یہ تو کیا؟ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو سلامتی دے۔ دو جملے عرض کروں گا۔ ماہ رجب ہے، اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے 28 رجب کو اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا۔ اللہ کے دین کی حفاظت۔ رسول ہوتا ہے دین پہنچانے والا، امام ہوتا ہے دین کو بچانے والا۔ امام دین کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے 28 رجب کو سفر شروع کیا، مدینہ چھوڑا۔ وہ سفر جو بہن بھائی کا 28 رجب سے شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری ہے۔ عزاداروں دن چڑھا 11 محرم کا، عمر ابن سعد کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زیدی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، تو خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے اور کیسے بیوی بچوں کو قیدی بنائے۔ جب بنا لیا گیا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ میں سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان۔ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ اللہ گواہ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے نا، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹھ گیا اور کجا بے پالان اونٹوں کی سوار۔ میری آقا زادی نے، جناب فضا نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضا عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ازادر ہو گئی جناب فضا بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کہ بھوکی اماں کس کا انتظار کر رہی ہے؟ بھوکی اماں کون رہ گیا؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو پہ لوا کے سو گئے۔ تو پھر ماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔
بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی، ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، بس آخری جملہ ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے، بھوپی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آپ کہتی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔